اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کرتے بلکہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے زمین سے سبزیاں دے۔ جیسے قصہ یہ کہ ہمارے لیے زمین سے کھیرے نکالے، ہم عربی میں قصہ کو کھیرا کہتے ہیں، اور تری بھی وہ بھی لمبی ہوتی ہے، اس کو بھی قصہ کہا جاتا ہے۔ وفومہا، اور تھوم نکالے، وعدسیہ، اور دالیں ہمیں دالیں دے، وبصلیہ، اور پیاز وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم بدلے میں لیتے ہو ہوا ادنا، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی ہوا خیر، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر چیز کے بدلے میں تم گھٹیا چیز کو لیتے ہو۔ اب ان کے لیے بٹیر آتے تھے، بھنے ہوئے بٹیر آتے تھے، اور کھیر آتی تھی، تو ان کے مقابلے میں یہ تھوم، لہسن اور کھیرے اور اس طرح کی جو دالیں وغیرہ ہو گئی، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھنے ہوئے بٹیروں کے سامنے اور کھیر کے سامنے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ تم ادنا چیز کے بدلے گھٹیا چیز، بہتر چیز کے بدلے تم گھٹیا چیز لیتے ہو۔ آگے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ وادی تی کے ساتھ ایک شہر تھا، تو اللہ نے کہا اس میں اتر جاؤ، وہاں جا کے اس کا بیج لے آؤ، تھوم کا بیج لے آؤ، پیاز کا بیج لے آؤ، دانے جو ہے ان کا بیج لے کے آؤ، اور جس وقت تم بیج لے کے آؤ گے اسی وقت سے تمہارا یہ کھانا بند ہو جائے گا جو آتا ہے، بھنے ہوئے بٹیر آتے ہیں اور کھیر آتی ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا کہ ان پر ذلت اور مسکنت، مسکینی مسلط کر دی گئی۔ صاف ظاہر ہے کہ جس سے بٹیرے ختم کر کے، جو آسمان سے بٹیرے بھنے ہوئے آتے تھے اور کھیر آتی تھی، جب وہ ختم ہو جائے گی اس کے بدلے میں پیاز وغیرہ دالیں دے دی جائے تو وہ مسکینی اس پہ آ جاتی ہے۔ آج کل بھی جو دال کو ہے ہلکا سمجھا جاتا ہے، جس کے گھر دال پکی ہوئی وہ کہتے ہیں آج دال پکئی کھڑے ہوئے، تو اسی لیے فرمایا کہ ان پر ذلت، جب بٹیر اور کھیر کے بدلے ان کے لیے دالیں، پیاز اور تھوم آ گئے، تو ان پر اللہ نے فرمایا ذلت اور مسکینی جو ہے مسلط کر دی گئی۔ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، ان کو دین و شریعت کی تعلیم دیتے رہے، ان میں سے اکثر جو تھے وہ انکار کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے۔ کچھ تو مان گئے لیکن اکثر نہیں مانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق قتل کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی، علاقہ تھا، اس میں بنی اسرائیل کی 43 قومیں بستی تھی، 43 قومیں رہتی تھی وہاں پہ، تو ہر قوم کے لیے اللہ نے علیحدہ نبی بھیجا ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو ان 43 قوموں نے مل کر مشورہ کیا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو ایک دن سب نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک دن صبح ہوئی اور سورج طلوع ہونے سے لے کر 11-12 بجے تک انہوں نے ایک دن کے اندر ان چند گھنٹوں میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا، جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی شامل تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح ناحق قتل کر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاقے کا جو بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کر لیا کہ اپنے بھانج کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ اس بادشاہ کی بھانجی تھی تو وہ بہت خوبصورت تھی، تو اس نے کہا میں اس کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ جب یحییٰ علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو یحییٰ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے
کہ جو میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں آپ کو مسئلہ بتانے آیا ہوں کہ بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ جیسے ہماری شریعت میں بھی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہے، پہلے والی شریعت میں بھی یہی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ میں اپنی مرضی کروں گا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بادشاہ ہے اور تو جتنی عورتوں سے نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور بھی بہت ساری عورتیں ہوں گی، پہلے بھی تمہارے نکاح میں کافی ساری عورتیں ہیں اور لونڈیاں ہیں، تو عورتوں سے نکاح کر لے، لیکن بھانجی کے ساتھ نکاح نہ کر۔ اور بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں، جو کچھ کروں میں کروں گا، تو کون ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے اس کو قتل کروا دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ تو کیا فرمایا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر الحق، نہ حق۔ حق قتل جو ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، اب اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، 3 دن تک اگر وہ مسلمان نہیں ہوتا، اسلام میں نہیں لوٹتا، اب اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی شادی شدہ زنا کر لیتے ہیں، مرد بھی شادی شدہ تھا اور جس سے زنا کیا وہ عورت بھی شادی شدہ تھی، وہ اس سے جب یہ دونوں زنا کریں گے تو اب شریعت کہتی ہے کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، دونوں کو پتھر مار مار کر جو ہے قتل کر دیا جائے، یہ حق قتل ہے۔ تیسرا جو حق قتل وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کو، انسان کو قتل کر دیتا ہے تو قصاصاً اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں حق قتل کے، کہ اگر ان کو قتل کرتے ہیں تو یہ حق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے وہ ناحق ہے۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔